ادبی ورق پر خوش آمدید۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ڈی کنسٹرکشن کا اطلاق۔ اس ویڈیو میں ڈی کنسٹرکشن جیسے اہم اور پیچیدہ موضوع کے اطلاقی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اسے واضح کیا جائے گا۔ یعنی میں کوشش کروں گا کہ غالب کے ایک شعر کی مدد سے ویڈیو دیکھنے والوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ ڈی کنسٹرکشن ایک کرت کے طور پر، ایک ریڈنگ کے طور پر کیا ہے، تاکہ اگر کوئی کسی متن کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے تو بنیادی جو زاویے ہیں وہ اسے رہنمائی یا مدد فراہم کر سکیں۔ یاک دریدا جو کہ فرانسیسی فلسفی ہیں، اس نے اپنے فلسفے کو مغربی فلسفے کی کرت سے، اس کی ریڈنگ سے برآمد کیا۔ یعنی ڈی کنسٹرکشن بنیادی طور پر ریڈنگ ہے، ایک کرت ہے، اور اس کے کچھ نتائج ہیں۔ ہم ان نتائج کو موضوع بنا کر کوشش کریں گے کہ غالب کے شعر کو سمجھ سکیں۔ وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور غالب کا ایک شعر ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحۂ غم ہی سہی نغمۂ شادی نہ سہی۔ اس شعر کو سمجھتے وقت پہلا جملہ ذہن میں یہی آ سکتا ہے کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہم اسے شاعر سے منسوب کر دیں گے۔ معنی کی تلاش میں ہمارا مقصد ہوتا ہے منشائے مصنف تک پہنچنا، یعنی وہ ارادہ، وہ منشا، وہ انٹینشن کہ جسے شاعر نے اپنے اس شعر میں محفوظ کیا تھا، قاری اس تک پہنچنے ہی کو معنی کے سلسلے میں اپنا بنیادی مقصد سمجھتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ڈی کنسٹرکشن کے فلسفے میں یا ریڈنگ میں اسی منشائے مصنف سے متن کو آزادی دلائی جاتی ہے۔ ہم اس شعر پر غور کرتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ اگر میرے گھر اولاد مردہ پیدا ہوتی تھی اور خوشی کا کوئی موقع میسر نہیں تھا، تب بھی غم کی وجہ سے ہی لوگ تو اکٹھے ہوتے رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کو جمع ہونے کے لیے ہنگامے کی ضرورت ہے۔ وہ ہنگامہ نغمہ شادی نے فراہم نہ کیا ہو تو نوحۂ غم نے تو فراہم کر ہی دیا تھا، سو مجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر غور کیا جائے، یہ خالصتاً سوانحی تفہیم ہے اس شعر کی، یعنی یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو غالب کی زندگی کے تناظر میں اخذ کیا گیا ہے۔ اب ایک اور پہلو کی طرف چلتے ہیں اس شعر کے حوالے سے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے غالب کی ذات کو، غالب کی آپ بیتی کو فاصلے پر رکھیں، ایک طرف رکھیں، تو اس شعر کے کیا معنی ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں محرومی کے باوجود خوش رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یعنی شاعر امید کا ایک پیغام دے رہا ہے اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر زندگی میں انسان کے ماتم ہے، تب بھی ماتم کے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے جس میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ چاہے لوگوں کے پاس اکٹھا ہونے کے لیے وجہ خوشی نہیں ہے، پھر بھی اکٹھے ہونے کو ہی کافی سمجھنا چاہیے۔ تو اس دوسرے مفہوم میں آپ نے دیکھا کہ ذات کو، ایک شاعر کی ہستی کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے جو معنی برآمد ہوئے ہیں، وہ معنی امید افزا پیغام دے رہے ہیں، یعنی انسانی نفسیات کے امید افزا پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ اکثر پڑھا ہوگا
کہ فلاں شاعر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا. تو اس جملے پر غور کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے ایسی بات کہی جو اس کی ذات سے ڈیٹیچ ہو گئی اور بہت سے لوگوں کا تجربہ بن گئی. تو ان دونوں ہی مفاہیم پر غور کیا جائے تو دونوں ہی میں ایک انٹینشن، ایک ارادہ، ایک منشا کار فرما دکھائی دیتی ہے. یعنی چاہے شاعر کی ہستی کو، زندگی کو شعر کے ساتھ منسلک رکھا جائے یا اس ہستی کو علیحدہ کر دیا جائے، تب بھی جو مفہوم برآمد ہوا اس میں بھی کسی نہ کسی صورت میں وہی منشا کار فرما ہے. یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈی کنسٹرکشن جو ریڈنگ ہے، اس ریڈنگ میں سب سے پہلا ہدف، یعنی جس چیز کو متن سے علیحدہ کیا جاتا ہے، وہ منشائے مصنف ہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منشائے مصنف کو علیحدہ کرنے سے مراد کیا یہ ہے کہ شاعر لکھتے وقت اپنے ارادے سے واقف نہیں تھا؟ ایسا ہرگز نہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈی کنسٹرکشن کی روح سے شاعر نہیں جانتا کہ اسے کیا کہنا تھا، بلکہ اسے خوب معلوم ہے کہ اس کا ارادہ، اس کا مفہوم شعر میں کیا تھا، اور وہی مفہوم اپنا ابلاغ بھی قائم کر لیتا ہے. تو یہ جو ابلاغ کا قیام ہے، جو قاری یعنی ریڈر یا ایک سامع، ایک لسنر کے طور پر جو ابلاغ ہو رہا ہے ڈی کنسٹرکشن کی روح سے، یہی ابلاغ کافی نہیں ہے. یعنی اس ابلاغ کے بجائے کچھ اور ہے کہ جسے اہمیت ملنی چاہیے تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شاعر کے ارادے کو کیوں نہ پرسیو کریں، کیوں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس ضمن میں غور کرنے کی یا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک کتاب ہے دی پوسٹ کارڈ. یارک دریدا نے اپنی اس کتاب میں بتایا کہ انٹینشن یا منشا ایک ایسا خط ہے جو کبھی بھی صحیح پتے پر نہیں پہنچتا. مطلب کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منشا یا ارادہ جو شاعر کے ہاں تھا، یعنی غالب کی مثال میں ہم نے دیکھا کہ شاعر بتانا یہ چاہتا تھا کہ محرومی کے باوجود امید کس طرح تلاش کی جا سکتی ہے، اور اس مفہوم کو ہم نے اسی متن سے نکالا ہے. لیکن کیوں نکالا ہے؟ کیونکہ شاعر کا ایک پورا ورلڈ ویو تھا کہ جو ہمارے پیش نظر رہا. مثلا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت حوالے کا شعر لکھا جاتا ہے. تو حوالے کا شعر کیا ہے؟ ایک طرح سے سند ہے، اسی انٹینشن، اسی ارادے کی توثیق ہے کہ جس پر بات کی جا رہی ہوتی ہے. اب غالب ہی کا ایک اور شعر ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پا کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. تو اس شعر میں غم کی جو بنیادی اہمیت ہے، ہم اپنے سابقہ شعر سے اس اہمیت کو جوڑ کر یہ سمجھا سکتے ہیں کہ شاعر نوحہ غم پر اس لیے اکتفا کر رہا ہے کیونکہ زندگی تو ہے ہی غم، دکھ. تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسا ہے کہ جس کو ایک ارادہ کہا جا سکتا ہے شاعر کا، اور اس ارادے کو ہم بڑی سہولت سے سمجھ بھی پائے تھے، اور اسی ارادے کو اسی معنی کے تحت ابلاغ کو ہم پرسیو بھی کر رہے تھے. تو ڈی کنسٹرکشن کو اس سے مسئلہ کیوں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، یارک دریدا کا موقف یہ تھا کہ تحریر کو
ہمیشہ تقریر کا نمائندہ سمجھا گیا، یعنی لکھے ہوئے لفظوں کو ہمیشہ سے مان لیا گیا کہ یہ بولے ہوئے لفظوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لکھے ہوئے لفظ کی حیثیت یا مقام کیا بن جاتا ہے؟ ایک سپلیمنٹ کا، ایک ضمیمے کا، ایک ذیلی حصے کا، یعنی اصل چیز کیا ہے؟ بولا ہوا لفظ۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ریڈنگ کے ذریعے سے جو معنی اخذ ہونے چاہیے، ان معنوں کو، ان میننگز کو مصنف کی منشا کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ ڈی کنسٹرکشن میں یہی بات تحریر کی سائنس کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مصنف کی منشا جیسے اہم حوالے کو خارج از بحث کرنے کے لیے، غیر اہم بتانے کے لیے ڈی کنسٹرکشن نے جس چیز پر اصرار کیا وہ تحریر کی سائنس تھی۔ اب یہاں ایک اور وضاحت بڑی ضروری ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، ہم نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ڈی کنسٹرکشن کی روح سے مصنف کی منشا کو متن سے علیحدہ کرنا ہی بنیادی تقاضا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایک مصنف ہی کی منشا کی وجہ سے سامنے آیا۔ مطلب یہ بات کہ منشا کو متن سے علیحدہ کرنا چاہیے یا مصنف کے ارادے کو متن سے الگ رکھنا چاہیے، یہ بات کس نے کی ہے؟ یورک دریدا نے۔ کہاں کی ہے؟ مختلف کتابوں میں۔ تو کیا یہ بات یا یہ تقاضا خود دریدا کی منشا یا اس کا ارادہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس بحث میں۔ اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ دریدا نے یہ کام کس کے ذریعے سے لیا ہے، یعنی مصنف کی منشا کو بے دخل کرنا ہے، علیحدہ رکھنا ہے متن سے، تو یہ کام اس کے نزدیک خود تحریر کی سائنس کرے گی۔ اب تحریر کی سائنس یہ کام کیسے کر سکتی ہے کہ اول تو تحریر کو تقریر کا نمائندہ نہیں سمجھا جائے گا، تحریر کی اپنی ایک آزاد اور خود مختار حیثیت ہے۔ دوسرا یہ کہ سگنیفائرز کا ایک پورا نظام ہے جو افتراق یا ڈفرنس کی مدد سے معنی کے سلسلے کو کبھی ختم ہونے نہیں دیتا۔ اس سلسلے کی وجہ سے خود یورک دریدا بھی اپنے متن کو بے دخل کرنے کی اجازت دیتا ہے اور کسی بھی متن کو ایک آزاد کل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تحریر کو تقریر کا ضمیمہ یا ایک ضمنی حصہ سمجھنا، ایک نمائندہ سمجھنا، دراصل انسانی دانست کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اس غلطی کی بنیاد لوگو سینٹریسزم میں ہے۔ دیکھیے، ابھی تک کچھ اصطلاحات ایسی آئیں کہ جو وضاحت طلب ہیں، لیکن یہاں اس مختصر سی ویڈیو میں ان کی وضاحت ممکن نہیں ہے۔